تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ہم سب کے مخدوم اور بزرگ ملت اسلامیہ کے رہبر اور مصلح حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم و عمت فیوضہم، اس جامعہ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا محمد سفیان صاحب، اس جامعہ کے ذمہ دار حضرت مولانا احمد خضر صاحب، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب، اور ایک بڑی تعداد ممتاز علماء اور اصحاب فکر و قلم کی یہاں موجود ہے، ان سب کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی مبارک، بہت ہی قیمتی، بہت ہی گرا قدر سیمینار ہوا، دارالعلوم دیوبند کے شائع نشان ہوا، اور اس سیمینار نے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں ایک خوبصورت باب کا اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کی کوشش کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ پھر جو تجویزیں یہاں اخیر میں مولانا شکیب صاحب نے پیش کی وہ بھی بہت اچھی ہیں، خاص کر اس میں اعتدال کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بہت دل لگتی ہے، بہت اچھی ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، اور اس کی اس وقت ضرورت ہے، اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور تشریحات کا یہ عطر ہے۔ ہم اس موقع پر ادارے کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اتنا اہم سیمینار اور اتنی اہم شخصیت پر انہوں نے کیا، اور اس سے انشاءاللہ امت کو اور بالخصوص علماء کی نئی نسل کو بہت روشنی ملے گی۔ ان ذمہ داروں کے حکم پر ایک چھوٹی سی تحریر 10-12 صفحے کی میں نے بھی لکھی تھی، میں صرف اس کے جو عنوانات ہیں ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے متواتر کی اصطلاح میں جو شاہ صاحب نے وسعت برتی ہے، وہ صرف کسی مسلک کے استدلال کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس دین کے تحفظ کے لحاظ سے اور الحاد و انکار کے مقابلے کے لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ دوسری بات، عام طور پر ہمارے ہاں خبر واحد کو احناف کے ہاں ظنی کہا جاتا ہے، اور اس سے کتاب اللہ کی تخصیص کو جائز نہیں سمجھا جاتا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ تخصیص بیان ہے، اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تخصیص نسخ ہے، وہ عموم کا نسخ ہوتا ہے اس کے ذریعے۔ اس سلسلے میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہ ہے جو دوسرے فقہا کی ہے کہ خبر واحد سے بھی کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں امام کرخی کی رائے کو ترجیح دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث پر، روایات پر اس کے ظاہری مفہوم کے مطابق عمل ہو جائے۔ تیسری چیز ہم نے اس میں یہ پیش کی تھی
کہ شاہ صاحب نے ضروریات دین کی جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ بڑی اہم ہے. چاہے کوئی چیز سنت ہو، مستحب ہو، شاہ صاحب نے جو اور گیہوں سے اس کی مثال دی ہے. لیکن جب وہ ضروریات دین میں شامل ہو جائے تو اس کا انکار یا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. بہت سے فتنے جو اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں، یا جو قادیانیت کا فتنہ پیدا ہوا، اس کے رد کے اعتبار سے اس اصول کی بڑی اہمیت ہے. چوتھے، شاہ صاحب کے ہاں جو تحفظ دین کا جذبہ ملتا ہے کہ قادیانیت کے رد میں جس طرح شاہ صاحب سر بکف ہو کر انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، اور اسی کا ایک حصہ ہے الحاد کے بارے میں بھی شاہ صاحب کو بہت فکر تھی، اور شاہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اس پر کام کیا جائے. اسی طرح فروعی مسائل میں وسعت، یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہے. تو شاہ صاحب کے یہاں خود آپ نماز تراویح کے بارے میں، جس میں اتنی بحث ہم لوگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ مناظرے کی مجلسیں منعقد ہو جاتی ہیں، شاہ صاحب کا جو تصور ہے اس میں بڑی وسعت ہے. اسی طرح احناف کے ہاں جو اختلاف اقوال ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ظاہر روایت کو ترجیح ہوتی ہے بمقابلہ نوادر کے، لیکن شاہ صاحب کا معمول یہ ہے کہ اوفق بالحدیث قول کو اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نوادر کی روایت کیوں نہ ہو. ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ شاہ صاحب نے مذاہب اربع کا جو اختلاف ہے اس کو عمومی طور پر اولا غیر اولا کا اختلاف کہا ہے، جس سے اتحاد کی ایک طاقتور بنیاد پڑتی ہے. ایک بات بڑی اہم ہے کہ شاہ صاحب نے انگریزی زبان کی طرف علماء کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ علماء کو انگریزی زبان سیکھنی چاہیے. پھر ایک موقع پر اردو زبان پر توجہ دلائی کہ اردو زبان میں علماء کو کام کرنا چاہیے تاکہ عام مسلمانوں تک اسلام کی دعوت پہنچے اور دین کی بات پہنچائی جا سکے. یہ ظاہر ہے کہ دین کے لیے ان کی فکر مندی اور ان کی بالغ نظری کی بات ہے. تو بہت سی ایسی باتیں شاہ صاحب کے یہاں ملتی ہیں کہ آج کے زمانے کے تقاضوں کی روشنی میں اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں حضرت مولانا سفیان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بھی اتنی مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، اور میری یہ ضرور درخواست ہے کہ ان مقالات کے مجموعے کو جلد سے جلد طبع کرنے اور عربی اور انگریزی زبان میں بھی اس کو لانے کی، اور پھر ملک بھر کے کتب خانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. اس سیمینار کا ایک بہت خوشائند پہلو ہے کہ اس نے پورے حلقہ دیوبند کو جمع کر لیا. یہاں دارالعلوم دیوبند کے علماء بھی ہیں، یہاں جامعہ مظاہر علوم کے علماء بھی ہیں، یہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے علماء بھی ہیں، مختلف مسلم تنظیمیں اور جماعتیں جو ہمارے ملک میں ہیں ان کے نمائندے بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں. جو یونیورسٹیاں ہیں اور عصری جامعات ہیں ان کے اسکالرز بھی ہیں. تو اس سیمینار نے ماشاءاللہ ملک بھر سے مختلف صلاحیتوں کو جمع کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اہل علم کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا بھی بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ اس سیمینار کو مفید تر بنائے، اور انشاءاللہ جیسا کہ مولانا نے ارادہ فرمایا ہے آئندہ حضرت نانوتوی پر سیمینار کا، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اور حضرت شیخ الہند پر بھی بہت کم کام ہوا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ دارالعلوم وقف یکے بعد دیگرے تمام بزرگوں کی کے اوپر ایسے سیمینار منعقد کرے گا، اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو، امت کو ایک نئی روشنی حاصل ہوگی. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.